بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پیارے حبیب ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو درجے میں روزے، نماز اور صدقے سے بھی افضل ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو لڑنے والوں کے درمیان صلح کروا دینا۔ تین چیزیں آپ کی صحت کے دشمن ہے: زیادہ اونچا تکیہ لگا کر سونا، بہت زیادہ گرم چیز کھانا، کھانے کے فوراً بعد پانی پی لینا۔ اگر آپ اپنا مقصد وقت سے پہلے دوسروں کو بتا دیں تو آپ کی موٹیویشن کم ہو جائے گی۔ پانی ہمیشہ بیٹھ کر اور سکون سے پینا صحت کے لیے بہترین علاج ہے۔ جلدی میں پیا گیا پانی بیماریوں کو دعوت دیتا ہے، ٹھہر کر پینا شفا ہے۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پی لینا گردوں کی صفائی کے لیے بہترین ثابت ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کے جوتے ہی وہ پہلی چیز ہیں جنہیں لوگ سب سے پہلے دیکھتے ہیں اور اسی سے آپ کی حیثیت کا اندازہ لگاتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اچھے جوتے پہنو۔ سورج نکلنے کے بعد سونا گھر سے برکت، صحت اور رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ جلد اٹھنے والا انسان نہ صرف تندرست رہتا ہے بلکہ اس کا کام میں بھی دل لگتا ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے غصے میں کمی آ جائے تو یہ عقل بڑھنے کی علامت ہے۔ دو چیزیں آپ کی قدر بڑھا دیتی ہے: لوگوں کے ساتھ کم وقت گزارنا اور بات کرتے وقت اچھے الفاظ سے بات کرنا۔ معدے کے مسائل سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیشہ ایسی خوراک کھائیں جس کے اندر تیزابیت کم سے کم ہو۔ کھجور جلدی ہضم ہونے والی غذا ہے، یعنی خوراک ہے۔ یہ فوری طور پر توانائی بحال کرتی ہے، جسمانی اور دماغی کمزوری دور کرتی ہے، رنگ نکھارتی ہے، خون بناتی ہے، سر درد کے لیے مفید ہے اور بلغم کو خارج کرتی ہے۔ اگر آپ اپنی آواز کو خوبصورت اور سریلی بنانا چاہتے ہیں تو صبح کے وقت شہد کو نیم گرم کر کے تھوڑا سا چاٹ لیں۔ اگر اپنی زندگی میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنا کھانا کم کر دو۔ کسی غریب کو کھانا کھلانا کسی بھی بڑے صدقے سے زیادہ اثر رکھتا ہے، کیونکہ اس میں اخلاص ہوتا ہے۔ اللہ کے مخلوق کا پیٹ بھرنا سیدھا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہماری تمام پریشانیاں دو چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے: ہم لوگ بھلانے والی باتوں کو یاد رکھتے ہیں اور یاد رکھنے والی باتوں کو بھلا دیتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کرو، نیند جلدی آئے گی اور پیٹ کی صفائی ہو جائے گی۔ اگر آپ بدن سے چکنائی ختم کرنا چاہتے ہیں تو دلیہ کھاؤ، انگور کھاؤ اور سیب کھاؤ۔ مچھلی کھانے سے بدن میں خون نہیں جمتا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے دانت خراب نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ میٹھی چیز کھانے سے پہلے روٹی کا سوکھا ٹکڑا کھا لیا کرے۔ کھانے سے پہلے خربوزے کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماریوں کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے اور ڈپریشن میں کمی لاتی ہے۔ کھانے سے قبل یعنی کھانے سے پہلے روزانہ 1 سیب کھا لیا کرو، چاہے بوڑھے ہو جاؤ گے تمہارا معدہ خراب نہیں ہوگا۔ کھجور کھانے سے کمر مضبوط ہوتی ہے، دل اور دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ اگر تم جاننا چاہتی ہو کہ تمہارا مستقبل کیسا ہوگا، یعنی آنے والا کل کیسا ہوگا، تو آج کے دن پر غور کرو۔ تمہارا مقصد کیا ہے اور تم کیا کر رہے ہو؟ نہار منہ یعنی نہار پیٹ ہمیشہ نیم گرم پانی کا استعمال کریں، کیونکہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے بیماریاں جنم لیتی ہے۔ کچی روٹی کھانے سے گریز کرو ورنہ پیٹ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ بد ہضمی کی صورت میں دودھ مت پینا ورنہ اور زیادہ الٹی آئے گی۔ کھیرا کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے، گرمی اور خون کا جوش کم ہو جاتا ہے اور پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ جو لوگ صرف ایک بار ہی بات کو سننا پسند کرتے ہیں، دراصل وہ زندگی سے تنگ ہوتے ہیں۔ جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لیں کہ اس کو اندر سے کوئی خوف یا بیماری کھا رہی ہے۔
ہر روز پیدل چلنا دل کے لیے دوا ہے۔ جو لوگ نیند کی پرواہ نہیں کرتے وہ زندگی کی قیمت بھرتے ہیں۔ پانی وقت پر پینا دوا سے بہتر ہے اور بے وقت پینا بیماری کی جڑ ہے۔ وہ لوگ زیادہ بیمار ہوتے ہیں جو دل کی بات دل میں ہی رکھتے ہیں۔ سکون صرف دو جگہ ملتا ہے، سجدے میں اور ماں کی دعا میں۔ گہری نیند ایک ایسی دولت ہے جو ہر دولت مند کے پاس نہیں ہوتی۔ ہر وہ آنکھ جو رات کو روتی ہے صبح جسم کو تھکا دیتی ہے۔ دل کا بوجھ کم کرنا ہے تو معاف کرنا سیکھو۔ ہر وہ چیز جو دل کو بھائے صحت کے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ اپنے دل کو صاف رکھو، جسم خود بخود تندرست رہتا ہے۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے ذہن تیز ہوتا ہے اور غصہ کم ہو جاتا ہے۔ بیت الخلاء میں یعنی بیت روم میں کپڑے مت لٹکایا کریں، اس سے خارش جیسی بیماری جنم لیتی ہے۔ رات کو بال باندھ کر سونے سے بالوں پر دباؤ بڑھ جاتا ہے، جس سے بالوں کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں اور بال گرنے لگتے ہیں۔ ناظرین، ہو سکتا ہے کسی انسان کی نیت ٹھیک ہو اور اس کا عکس دکھانے والے کی نیت ٹھیک نہ ہو، لہٰذا ہر سنی سنائی بات پر اعتبار مت کریں۔ نمک کا زیادہ استعمال بدن پر اثر کرتا ہے، اس لیے نمک مناسب استعمال کریں۔ دانت کا درد دور کرنے کے لیے لہسن کا پانی نکال کر دانت پر روئی کے ساتھ لگاؤ، منہ کا کھلا چھوڑ دو، مواد نکل آئے گا اور درد ختم ہو جائے گا۔ گرم یا میٹھی چیزوں کے بعد ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے دانت جلد ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، جو شخص معدے کی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ کھانے کے درمیان پانی نہ پیے۔ انجیر کھاؤ، منہ کی بدبو ختم ہوگی، ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے، بالوں کو گرنے سے بچاتی ہے اور بیماریوں کو باہر نکالتی ہے۔ ہر چیز کا زیور ہوتا ہے اور دسترخوان کا زیور سلاد ہے۔ اخروٹ معدے کے زخموں کے لیے مفید ہوتا ہے، قبض کا بہترین علاج ہے، پیٹ کے کیڑے ختم کرتا ہے، دل کے مرض کے لیے مفید ہے اور نظر تیز ہو جاتی ہے۔ اگر بلا وجہ دل اداس اور بے چین ہو تو فوراً توبہ کر کے 2 رکعت نفل اللہ کے حضور ادا کریں، جلد سکون مل جائے گا۔ اگر تھوڑا کام کر کے آپ جلدی تھک جاتے ہیں تو روز 1 سیب کھایا کریں، ہر قسم کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ رات کو سوتے وقت زیتون کا تیل ہاتھوں پر لگا کر آنکھوں کے گرد ملنے سے آنکھیں پرکشش لگتی ہے۔ وہ عورت سب سے خطرناک ہوتی ہے جو عورت جھوٹ، فریب، غیبت، حسد اور فتنہ پھیلانے کی عادت بنا لے۔ وہ اپنے گھر اور سماج دونوں کے لیے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ اصلی عزت اچھے اخلاق، حیا، سچائی اور اللہ کے خوف میں ہے۔ صبح سویرے سبزے میں جا کر لمبی لمبی سانسیں لینے سے دل کی بیماریاں کم ہو سکتی ہے۔ واش روم کی بدبو ختم کرنے کے لیے شہتوت کی لکڑی جلائی جاتی ہے۔ اگر ہاتھوں اور پیروں کی اسکن سخت ہو جائے تو دھوپ میں بیٹھنے سے نرمی آ سکتی ہے۔ بادام اور انجیر کا ملک شیک توانائی فراہم کرتا ہے۔ مسوڑوں میں درد یا سوجن ہو تو فٹکری والا نیم گرم پانی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ نیم کی مسواک دانتوں کی صفائی کے لیے بہترین مانی جاتی ہے۔ جن کی سانس پھولتی ہو وہ بیر کھائیں۔ خون کی گرمی اور بلڈ پریشر کم کرنے کے لیے کدو مفید سمجھا جاتا ہے۔ خربوزے کے بیج بھون کر سکھا کر چبانے سے یادداشت کمزور نہیں ہوتی۔ انگوٹھے پر تیل کے مالش کرنے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ روزانہ 1 کیلا کھا لینے سے غصہ، ذہنی دباؤ اور چڑچڑاپن ختم ہو جاتا ہے۔ تنہائی پسند کرنے والے لوگوں کا انجام۔ ہر تنہائی پسند انسان گھمنڈی نہیں ہوتا۔ اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں زندگی میں دھوکہ، تکلیف یا لوگوں کو بے رخی ملی ہوتی ہے، اس لیے وہ شور سے دور رہ کر سکون تلاش کرتے ہیں۔ اگر تنہائی انسان کو اللہ کے قریب لے جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہو سکتی ہے۔ دودھ پی کر کھجور کھا لینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ پالک کھا کر فوراً سو جانے سے نیند ٹھیک طرح سے نہیں آتی۔ ٹھنڈے پانی کے بعد چائے بالکل نہ پیئیں، آپ کے دانتوں کو بھاری نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کچی گاجر کھانے سے خون گاڑھا نہیں ہوتا اور گاجر دل کے دورے سے بھی بچاتی ہے۔
اپنے رزق میں برکت چاہتے ہو تو روزانہ آیت الکرسی پڑھ کر کام شروع کرو۔ تیزابیت سے بچنے کے لیے کم کھاؤ، زیادہ نہ کھاؤ اور بستر کے سرہانے کو تھوڑا اونچا رکھو۔ نیند کم آنے کی بڑی وجہ جانتے ہو؟ اگر آپ کی نیند بار بار ٹوٹ جاتی ہے یا دیر سے آتی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ ضرورت سے زیادہ سوچنا، فکر کرنا اور دل کا بے چین ہونا ہو سکتا ہے۔ جب انسان کا دل سکون میں نہیں ہوتا تو آنکھوں سے بھی نیند دور ہو جاتی ہے۔ جو شخص صبح اٹھتے ہی 33 بار یا رزاق پڑھتا ہے، اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ 3 چیزیں انسان کو زندگی میں صرف ایک بار ملتی ہے: والدین، حسن اور جوانی۔ ضرورت سے زیادہ کھانا بیماریوں کو دعوت دیتا ہے۔ اپنی صحت کی حفاظت کرو کیونکہ جسم اللہ کی امانت ہے۔ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا اور لقمے کو چھوٹا رکھنا معدے کے بہت سی بیماریوں سے نجات دلاتا ہے۔ اگر دانتوں میں درد ہو، کیڑا لگ جائے، سوراخ ہو جائے یا مسوڑوں سے خون آتا ہو تو فٹکری کو پانی میں مکس کر کے دانتوں کی جڑوں میں لگائیں۔ اس سے درد، سوجن، خون آنا ختم ہو جائے گا اور مسوڑوں کا درد بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ انڈے کھانے سے معدے کا درد نہیں ہوتا۔ اگر الرجی ہو جائے تو فوراً دہی میں کھیرا ڈال کر کھائیں، ہر قسم کی الرجی اور خجلی ختم ہو جائے گی۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک پینے سے کھانا ہضم ہو جائے گا، یہ بالکل غلط ہے۔ کولڈ ڈرنک کبھی فائدہ نہیں دیتی بلکہ نقصان دیتی ہے۔ کھانے میں بال ملنا کسی خاص نشانی یا غیبی علامت کی دلیل نہیں ہے۔ عام طور پر یہ کھانا بناتے یا پروستے وقت لاپرواہی، صفائی کی کمی یا بال گر جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور کھانے کو ڈھک کر رکھنا چاہیے۔ جو شخص زیادہ ہنستا ہے اصل میں وہ ہر زیادہ ہنسنے والا انسان بے فکر نہیں ہوتا۔ کئی لوگ اپنے دل کا درد، غم اور تنہائی دنیا سے چھپانے کے لیے مسکراتے رہتے ہیں۔ اس لیے کسی کی ہنسی دیکھ کر اس کی زندگی کا فیصلہ مت کیجیے، کیونکہ اصلی حال صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہماری تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستو یاد رہے، کسی بھی چیز کا استعمال اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر مت کریں۔ یہ سب عام معلومات کے لیے ہے۔ استعمال سے پہلے چیک اپ کروائیں اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں۔ شکریہ۔